جھوٹ باندھنے کی وجہ سے وہ خود بخود لعنت کے مستحق ہو گئے. لعنت اللہ علی الکاذبین. جو پچھلے ویک ملتان میں انہوں نے ایک محفل میلاد کے اندر خطاب کیا آلموسٹ 1 گھنٹے کا. چونکہ اس کے تھم نیل کے اوپر ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ میری بھی تصویر لگی ہوئی تھی، تو پھر میں نے مجبوراً اس ساری ویڈیو کو دیکھا، کیونکہ بڑے بندے کی طرف سے ویڈیو آئی تھی. چھوٹے تو آپ کو پتا ہے ختم ہی نہیں ہوتے، لاکھوں کی تعداد میں. ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب ظاہر ہے اپنے مکتب فکر میں ایک بڑی پرسنالٹی ہے، مفتی منیب صاحب کے بعد انہی کا نمبر آتا ہے. تو وہ ویڈیو میں نے دیکھی کہ بھی میری تصویر بیچ میں کیوں لگی ہوئی ہے، اور نیچے جو ٹائٹل تھا اس میں میرا نام لکھا ہوا. تو میں نے گمان کیا شاید مجھ سے کوئی ایسی خطا سرزد ہوگی ہے جو انہوں نے ہائی لائٹ کی ہے. لیکن جب وہ ویڈیو میں نے کلک کی تو سٹارٹ میں تو انہوں نے وہی ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہا کہ میں نے اسے چیلنج دیا تھا، گورنمنٹ سے بھی کہا تھا کہ مناظرہ کرواؤ، اور اس کے چیلے چانٹے اب باہر نکل آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بات کر لو. وہ تقابل ادیان کا سپیکر ہے، اختلافی موضوعات کو وہ نہیں جانتا. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پھر وہ ان ٹاپکس کے اوپر بات کیوں کرتا ہے، اور اگر وہ بات کر رہا ہے تو تم اسی کی تیاری کرواؤ. اور وہ میرے ساتھ بیٹھے. خیر یہ ان کا اور وہابیوں کا اپنا مسئلہ ہے. میرا مسئلہ تو الگ سے پیرلل میں چل رہا تھا، تو ظاہر ہے کہ میں نے اس میں پھر اپنا پوائنٹ آف ویو پہلے بھی رکھا تھا، آج پھر رکھ رہا ہوں. یہ گفتگو کرتے کرتے انہوں نے آلموسٹ جب وہ 37 یا 38 منٹ کے اوپر پہنچے ہیں نا، تو انہوں نے میرے بارے میں کچھ جملے بولے. میرا نام انہوں نے پہلے لیا، ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام بعد میں لیا. مراد یہ کہ وہ پوری کی پوری ویڈیو میں جو وہ باتیں کر رہے تھے وہ مجھے ٹونٹ کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے مجھے پہلے نمبر کے اوپر مینشن کیا کہ یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ جو میں احادیث بیان کر رہا ہوں، ان کو انجینئر نہیں مانتا. ان کے جو الفاظ ہیں میں ورڈ بائی ورڈ آپ کو سنا دیتا ہوں، میں نے وہ نوٹ کیے ہوئے ہیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے اس میں. اور صراحتاً انہوں نے جھوٹ باندھا. ایٹ لیسٹ مجھے اپنے بارے میں تو پتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، اور ہمارے دنیا بھر میں ملینز آف اسٹوڈنٹ اس بات کے گواہ ہوں گے یہ جملے سننے کے بعد کہ انہوں نے صراحتاً میرے اوپر جھوٹ باندھا ہے. اور اس جھوٹ باندھنے کی وجہ سے وہ خود بخود لعنت کے مستحق ہو گئے. لعنت اللہ علی الکاذبین جو سورہ آل عمران میں آیا، آیت مباہلہ کے اینڈ کے اوپر. ہم ان پہ لعنت نہیں بھیج رہے، لیکن آٹومیٹکلی وہ مستحق ہو گئے جھوٹ باندھ کر. ان کے جملے کیا تھے؟ انہوں نے اللہ کے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تبرکات ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے چند ایک احادیث بیان کی. وہی 4-5 حدیثیں ان کو پتہ ہے. انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ حدیثیں اور ان کے علاوہ اور کئی احادیث میں نے بخاری اور مسلم سے آلریڈی کئی ویڈیوز میں بیان کی ہیں. وہ 4-5 حدیثیں انہوں نے بیان کر کے نا ان کے اینڈ پہ ایک جملہ بولا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ باتیں ہیں جو جیلم کا گمراہ انجینئر یا یہ ڈاکٹر نالائق، نام وہ بگاڑنے کے آپ کو پتہ ہے ماہر ہے، یعنی میرا ذکر کر کے انہوں نے کہا کہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو انہوں نے ڈاکٹر نالائق کہا. یہ باتیں ہیں جو جیلم کا گمراہ انجینئر یا یہ ڈاکٹر نالائق توہم پرستی کہہ رہے ہیں، حالانکہ ان کبوتروں کو پتہ نہیں کہ یہ تو اہل سنت کا عقیدہ ہے جو آج بریلویت کے نام سے مشہور ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو بخاری مسلم کی احادیث ہے نا ان کو انجینئر نہیں مانتا اور اسے توہم پرستی کہتا ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے جو بات کی تو میرے علم میں تو نہیں کہ انہوں نے کہیں ان احادیث کا انکار کیا ہو. بہرحال مجھے اپنا تو پتا ہے. اور کہا کہ انجینئر اسے توہم پرستی کہہ رہا ہے، اور میرا نام انہوں نے پہلے نمبر پہ ذکر کیا ہے. اس لیے میں اپنے آپ کو اولین مخاطب سمجھتا ہوں اس حوالے سے. تو اینڈ پہ انہوں نے جو کنکلوڈ کیا کہ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے جو آج بریلویت کے نام سے مشہور ہے. یہ باتیں ہیں جو وہ جیلم کا گمراہ انجینئر
یا یہ ڈاکٹر نالائق اس طرح کے کرنے والے ہیں اور اس کو تقدام پرستی کہہ رہے ہیں، اور ان بکوتروں کو پتہ نہیں کہ یہ عقیدہ تو صحابہ کا ہے جو آج اہل سنت کے عقیدے سے یا بریلویت سے مشہور ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے جو بریلویت کے نام سے مشہور ہے، یہ دین تصوف کے عقائد ہیں جو آج بریلویت کے نام سے مشہور ہیں۔ ہاں بالکل، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تبرکات ہیں ان سے متعلق احادیث بیان کر کے آپ لوگوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بالوں کا احترام کرتے تھے، اور تم لوگ اپنے باپا جانی جس کو امیر اہل سنت بنایا ہوا ہے تم نے، پورے اہل سنت کا امیر جو کہتا ہے کہ میں نے کسی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، اس کے پاس میٹرک تو دور کی بات پرائمری کی بھی ڈگری نہیں اسکول کی، اور وہ امیر اہل سنت ہے، ان کا بھی امیر ہے۔ باپا جانی کے منہ مبارک تمہارے دعوت اسلامی والے جن کے تم وکیل ہو اور فرنٹ مین ہو مولویوں کی کیٹیگری میں، وہ تقسیم کرواتے ہیں۔ تم لوگ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار رہے ہو، حدیثیں لیتے ہو بخاری مسلم سے منہ مبارک سے متعلق، اور منہ مبارک تقسیم کرتے ہو اپنے باپا جانی کے، عبد القادر جیلانی کے۔ کیا سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین نے کبھی اپنے بال لوگوں میں تبرکن تقسیم کیے؟ لہذا یہ کہنا کہ یہ وہ عقیدے ہیں جو اہل سنت کے ہیں جن کو بریلویت کہا جاتا ہے مشہور آج کے زمانے میں، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ تم لوگوں نے اہل سنت کی احادیث میں سے اپنے بزرگ اور بابوں کا احترام ثابت کیا ہے۔ تم لوگوں نے اپنے بزرگوں کو پیغمبر کا درجہ دے دیا ہے بغیر نام لیے۔ غلام احمد قادیانی دجال نے تو شراب کو شراب کہہ کے پیا، یعنی اپنے آپ کو امتی نبی کہا، اور مردود بارگاہ ہو گیا۔ تمہارے بابوں نے شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پیا، اور نبی علیہ السلام کی عصمت کے اوپر ڈاکہ مارا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کے مقابلے پر تم لوگوں نے اپنے بال، منہ کی ہڈیاں، یہ تو میں نے خود دیکھا ہوا ہے الیاس قادری صاحب کو 1999 میں، آج سے میں 25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، مرکز فیضان مدینہ میں میں نے خود دیکھا، سینکڑوں کے مجمع میں وہ لکاٹ یا قربانی کھا رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے اس کی جو گٹھلی ہے نا یوں کر کے نا آڈینس کی طرف پھینکی، اور وہ کتے کی طرح اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ویڈیوز تو یہ مدنی چینل پہ اب آئی ہیں نا، تو ان کی حقیقت کھلی ہے، یہ سارے کام یہ پہلے کرتے تھے۔ میرے پاس خود الیاس قادری صاحب کے منہ مبارک موجود تھے، ظاہر ہے میں نے آج گرین پگڑی اس لیے پہنی ہے کہ میں ان کو بتاؤں کہ بھائی وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں، ہاں ہم بھی اس جماعت کا حصہ رہے ہیں۔ تو ان ظالموں نے دین تصوف کو اہل سنت کہنا شروع کر دیا، اور اپنے باپا جانی کے وہ الیاس قادری صاحب کے منہ مبارک تقسیم کرتے ہیں، اور پھر باتیں ہمیں آگے کرتے ہیں۔ بھائی اگر اس قسم کی تم غداری کرو گے تو پھر ہم تمہیں کہیں گے کہ تم صرف اینٹی قادیانی ہو، ختم نبوت پہ تم کبھی بھی کام نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال کو گراؤنڈز تمہارے بزرگوں نے پرووائڈ کی ہیں، چشتی رسول اللہ پارٹی، شبلی رسول اللہ پارٹی۔ بڑا برا لگتا ہے انہوں نے، کہتے ہیں انجینئر صاحب چھیڑ دینے سانو، تو نہ چھیڑو نا، تسی کسی اور کی طرف منسوب کرتے ہو تم جب ہمیں، تو ہم اس کا آگے جواب دیتے ہیں۔ تم نے مجھے قادیانی کہا، میں نے تمہارا چشتی رسول اللہ کا زخم اتنا چھیلا کہ آج میں نے کینسر بنا کے رکھ دیا، تم بھی جواب دو نا۔ میں نے تو کہا نا کہ میں تو اسے دجال مانتا ہوں، تمہارے بڑوں کو بھی۔ تمہارا بھی کام ہے نا کہ تم آگے کہو کہ چشتی رسول اللہ کتابیں پرنٹ کرنے والے، ان کی حرام کی کمائیاں کھانے والے، ان کے حق میں مناظرے لڑنے والے سب کے سب گستاخ ہیں۔ کھورا تو اڑے کار نکل آئے گا۔ تو میں نے تو اپنی جان رکھی ہوئی ہے بھائی ہتھیلی کے اوپر، میں نے ان کا کوئی بابا نہیں چھوڑنا۔ جس نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا
میں انہوں اپنے علمی نیزے دی نوک تے لے لینا انشاءاللہ تعالی. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں.